السلام علیکم دوستوں۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی فضا میں قیدی نمبر 804 محض ایک عدالتی ریکارڈ نہیں بلکہ ایک ایسی داستان بن چکا ہے جو ہمارے قومی مزاج، ادارہ جاتی کشمکش اور عوامی جذبات کے اتار چڑھاؤ کی علامت ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کسی قوم کا مقبول رہنما گرفتاری کے پس منظر میں آتا ہے تو اس کی بازگشت صرف عدالتوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ پورے معاشرے میں ایک نفسیاتی ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ یونان کے سقراط سے لے کر افریقہ کے نیلسن منڈیلا تک اور برصغیر میں کانگریس و مسلم لیگ کے رہنماؤں تک ایک سچ ہمیشہ یکساں رہا ہے۔ قید میں جانے والا لیڈر صرف فرد نہیں رہتا، وہ علامت بن جاتا ہے۔ ایک سوال بن جاتا ہے، قیدی نمبر 804 بھی آج پاکستان کی قوم کے سامنے محض ایک شخص نہیں، ایک علامت کے طور پر کھڑا ہے، امید کی بھی، غصے کی بھی اور بے چینی کی بھی۔ لیکن اصل خطرہ یہاں پیدا ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر سیاسی ہنگامے میں کچھ تماش بین، کچھ سازشی عناصر اور کچھ موقع پرست قوتیں خود کو آگ بھڑکانے کا ذمہ دار بنا لیتی ہیں۔ رومن سلطنت کے آخری ادوار میں بھی کچھ یہی ہوتا رہا کہ جب حکمرانوں اور فوج کے درمیان تناؤ بڑھتا تھا تو سینٹ اور درباری گروہ اس جھگڑے کو مزید بڑھانے کے لیے افواہیں اور سازشیں پھیلایا کرتے تھے۔ آج پاکستان میں بھی کچھ لوگ اسی طرز پر حرکت کر رہے ہیں۔ قیدی نمبر 804 سلاخوں کے پیچھے ہے، مگر باہر ایسے عناصر پوری کوشش میں ہیں کہ اداروں اور سیاسی قیادت کو آمنے سامنے کھڑا کر دیں۔ وہ بیانیے کو ایسا رخ دیتے ہیں کہ جیل کی دیواروں سے نکلنے والی ہر خبر کو تصادم کا حصہ بنا دیا جائے۔ یہ لوگ وہی ہیں جنہیں انتشار میں فائدہ ملتا ہے، جنہیں ریاست کی ٹوٹ پھوٹ اور سیاسی انتشار سے اپنی دکانیں چمکانے کا موقع ملتا ہے۔ تاریخ ہمیں بار بار خبردار کرتی ہے۔ برصغیر کی سیاست میں 1970 کی دہائی کا بحران اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جب سیاسی گروہوں کے درمیان غلط فہمیاں، بیانیوں کی چھیڑ چھاڑ اور چند عناصر کی شرارتوں نے ملک کو ایک ایسے راستے پر دھکیل دیا جس کا خمیازہ قوم آج تک بھگت رہی ہے۔ صورتحال میں قیدی نمبر 804 کی گرفتاری بھی اسی حساس پس منظر میں کھڑی ہے، جہاں بات سادہ ہوتی ہے مگر کچھ لوگ اسے پیچیدہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ان کی خواہش یہی ہے کہ ریاست اور لیڈر آمنے سامنے آ جائیں، بات چیت کے دروازے بند ہو جائیں اور قوم مزید تقسیم ہو جائے۔ ان کی یہ کوششیں صرف سیاست نہیں، مستقبل سے کھیل ہے۔ تماشبینوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ آگ لگاتے ہوئے ہنستے ہیں۔ آج بھی کچھ چہرے ٹی وی اسکرینوں، سوشل میڈیا پوسٹوں اور بیٹھکوں میں اس صورتحال کو ایک کھیل سمجھ کر انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر لڑائی بڑھے گی تو وہ مزید طاقتور ہو جائیں گے یا کچھ اور فائدہ اٹھا لیں گے، مگر تاریخ میں ایک بھی قوم ایسی نہیں جسے انتشار نے مضبوط کیا ہو۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال، بغداد کا سیاسی بکھراؤ اور مصر کی بار بار بدلتی حکومتیں، ہر جگہ انتشار کا نتیجہ کمزوری ہی رہا۔ اس لیے قیدی نمبر 804 کے معاملے میں بھی یہی خدشہ ہے کہ اگر یہ آگ بھڑکتی رہی تو نقصان کسی ایک فرد یا ادارے کا نہیں، پورے ملک کا ہوگا۔ تماشبینوں کا یہی مقصد ہے کہ یہ آگ کبھی بجھ نہ سکے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ اتنا گہرا نہیں جتنا کچھ لوگ بنا رہے ہیں۔ پاکستان ایک ریاست ہے جو شدید بحرانوں سے بارہا نکلی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ قیدی نمبر 804 کہاں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے کو غلط رخ دینے والے کون ہیں۔ اگر ادارے اور قیادت ایک دوسرے کو دشمن نہ سمجھیں، بیانیوں کو جذبات کی بجائے حقیقت کے مطابق ترتیب دیا جائے اور معاملات کو ٹھنڈے دل سے دیکھا جائے تو یہ کشمکش چند دنوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن کچھ عناصر جو آج خوش ہو رہے ہیں کہ دونوں لڑ رہے ہیں، وہی سب سے بڑے خطرے کا سبب ہے۔ قومیں اس وقت آگے بڑھتی ہیں جب انتشار کو ختم کر کے اتحاد پیدا کیا جائے، اور یہی پیغام پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے۔ تاریخ ہمیں بار بار یہ سبق دیتی ہے کہ قومیں انتشار سے نہیں، مصالحت اور تحمل سے آگے بڑھتی ہیں۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں بھی یہی حقیقت پوری شدت سے سامنے آتی ہے۔ قیدی نمبر 804 کا مسئلہ بظاہر ایک سیاسی تنازع ہے، مگر در حقیقت یہ ایک آزمائش ہے کہ ہم بطور ریاست کتنا بالغ، کتنا ذمہ دار اور کتنا متوازن رویہ اختیار کرتے ہیں۔ دنیا کی بڑی مثالوں پر نظر ڈالیں۔ 1990 کی دہائی میں جنوبی افریقہ کا بحران ہو یا برلن کی دیوار کے ٹوٹنے سے پہلے جرمنی کی سیاسی کشمکش، ہر جگہ قوم نے اس وقت ترقی کی جب بڑے فیصلے غصے کے بجائے برداشت اور حکمت سے کیے گئے۔ یہی اصول پاکستان پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ بات اگر خلوص نیت سے سلجھائی جائے تو ملک کا مذاق بنائے بغیر بھی بہت کچھ درست ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے وطن عزیز میں ہمیشہ کچھ طبقات ایسے رہے ہیں جو قومی مسائل کو حل کرنے کے بجائے
تماشا بنانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ 1977 کی تحریک ہو یا 2007 کا ایمرجنسی بحران، ہر دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جو قوم کے زخموں کو بھرنے کی بجائے ان پر نمک چھڑکتے رہے۔ آج بھی وہی کردار موجود ہیں جو قیدی نمبر 804 کے معاملے کو سلجھنے نہیں دینا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ریاستی ادارے ایک طرف کھڑے ہوں، سیاسی قیادت دوسری طرف، اور بیچ میں کھڑا عوامی اعتماد مکمل طور پر ٹوٹ جائے۔ وہ اس کشمکش کو محض ذاتی فائدے، ریٹنگ، سیاست یا دشمنی کے زاویے سے دیکھتے ہیں، جب دراصل ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ آگ بجھائیں، مگر افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے لفظوں اور تجزیوں سے آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کی تاریخ کو غور سے پڑھا جائے تو ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ بڑے بحران ہمیشہ بات چیت اور بردباری سے حل ہوئے۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد ملک شدید بے یقینی میں تھا، مگر نئی سیاسی قیادت اور اداروں نے باہمی احترام سے ایک نئے سفر کا آغاز شروع کیا۔ 2007 میں مشرف دور کے سیاسی انتشار کے باوجود ملک نے بالآخر مفاہمت کا راستہ اختیار کیا اور جمہوری انتقال اقتدار ممکن ہوا۔ یہی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ آج قیدی نمبر 804 کا معاملہ بھی اصولی، قانونی اور سیاسی حکمت کے ساتھ حل ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کو پیچیدہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ تماش بینوں کو موقع نہ دیا جائے اور اصل سٹیک ہولڈرز میں گفتگو جاری رہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس صورتحال میں بھی انہی غلطیوں کو دہرانا چاہتے ہیں جو پچھلے ادوار میں قوم کو پیچھے لے گئی، یا ہم وہ راستہ اختیار کریں گے جو قوموں کو عزت و وقار اور ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اختلافات ہمیشہ رہتے ہیں، مگر وہاں اداروں اور سیاسی قیادت کے درمیان ایک بنیادی احترام قائم رہتا ہے۔ یہی احترام ریاست کو مضبوط کرتا ہے۔ پاکستان بھی اسی اصول پر چل کر بہت بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ قیدی نمبر 804 کی موجودہ کیفیت میں بھی اصل ضرورت فیصلوں کی سختی نہیں بلکہ فیصلوں کی سمجھداری ہے۔ سختی کرنے سے وقتی طور پر سکون مل جاتا ہے، مگر سمجھداری ہمیشہ دیر پا استحکام لاتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ہمیں سنجیدگی سے سمجھنی ہوگی۔ ملک کا مذاق اڑائے بغیر، کسی کو نیچا دکھائے بغیر یا کسی ادارے کو کمزور کیے بغیر بھی ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر نیت میں اخلاص ہو، پاکستان ایک بار نہیں کئی بار سیاسی، معاشی اور ادارہ جاتی بحرانوں سے نکل چکا ہے۔ آج بھی اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ کچھ لوگ لڑائی کو ہوا دے رہے ہیں، کچھ لوگوں کو تقسیم میں فائدہ نظر آتا ہے، تو پہلا قدم درست سمت میں اٹھ جائے گا۔ ریاست کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عوامی اعتماد کی بحالی سب سے زیادہ اہم ہے، اور سیاسی قیادت کو بھی یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ دشمنی سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ زیادہ طاقتور چیز مفاہمت ہوتی ہے۔ قومیں تب تک آگے نہیں بڑھتی جب تک وہ اپنے زخموں پر مرہم نہ رکھنا سیکھیں، اور آج پاکستان کے لیے یہی سب سے ضروری سبق بن چکا ہے۔ ریاست کی مضبوطی ہمیشہ اس کے مضبوط اداروں اور دور اندیش قیادت پر قائم ہوتی ہے۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں جب سیاسی کشیدگی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے، ایسے وقت میں قوم کی نظریں سب سے زیادہ اس قیادت پر ہوتی ہیں جس کے پاس اختیار بھی ہو اور تجربہ بھی۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی بڑی ریاستیں اسی وقت بحران سے نکلتی ہیں جب ان کے فوجی یا سیاسی قائدین نے بردباری، حکمت اور بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر ترکی میں 2016 کے بحران کے بعد ریاست نے سختی کے ساتھ ساتھ مصالحت کا دروازہ بھی کھلا رکھا، جس کے نتیجے میں استحکام بحال ہوا۔ یہی وہ اصول ہے جو پاکستان کی موجودہ کیفیت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ وقت غصے یا سختی کا نہیں بلکہ سوچ بوجھ اور قومی مفاہمت کا ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، جو اس وقت ملک کے سب سے اہم منصب چیف آف آل فورسز پر فائز ہیں، ان کی ذمہ داری محض عسکری قیادت نہیں بلکہ ایک ایسے فیصلے کا بھی تقاضا ہے جو قوم کو تقسیم سے نکال کر اتحاد کی طرف لے جائے۔ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب جنرل جہانگیر کرامت نے 1998 میں قومی مفاہمت کی بات کی، یا جب جنرل کیانی نے 2008 سے 2013 کے دوران سیاسی عمل میں مداخلت سے اجتناب کرتے ہوئے جمہوریت کے تسلسل کو اہمیت دی، تو ملک نے استحکام کی راہ اختیار کی۔ آج بھی قوم کی یہ توقع ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب حالات کو غلط رخ دینے والوں سے بچاتے ہوئے بڑے بھائی کے طور پر کردار ادا کریں۔ یہ ایک ایسا قدم اٹھائیں جو قوم کو دوبارہ ایک ریلے میں باندھ دے۔ قیدی نمبر 804 کے معاملے میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ اگر آج یہ مسئلہ سیاسی تنازع کی شکل اختیار کر چکا ہے تو یہ بات صرف جذبات سے نہیں بلکہ فہم برداشت اور نرم دل فیصلوں سے حل ہو سکتی ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب اگر چاہیں تو اس صورتحال کو نیا رخ دے سکتے ہیں، ایسا رخ جو نہ کسی ادارے کی تذلیل کرے، نہ کسی سیاسی رہنما کی مزاحمت کو انا کا مسئلہ بنائے،
بلکہ دونوں کے درمیان ایک ایسا پل قائم کریں جو پاکستان کے آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جائے۔ اگر قیدی نمبر 804 کو ریاست کا بیٹا سمجھ کر گلے لگا لیا جائے، اگر اس بحران کو ایک نئے آغاز کا موقع بنایا جائے، تو قوم کا اعتماد بالکل اس طرح بحال ہو سکتا ہے جیسے 2007 کے بعد پاکستان نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا تھا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ جو لوگ آج اس تنازع پر ہنس رہے ہیں، سوشل میڈیا پر آگ لگا رہے ہیں یا اداروں اور سیاسی قیادت کو ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل وہی لوگ شرمندہ ہوں گے۔ تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتی ہے جو انتشار کے بیوپاری بنتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں بھی یہی ہوا کہ کچھ درباری اور سازشی گروہ حکمرانوں اور فوج کے درمیان بد اعتمادی پھیلاتے رہے، مگر جب سلطنت ٹوٹی تو سب سے زیادہ نقصان انہیں ہی ہوا۔ پاکستان بھی اگر آج اس کشمکش کو اتحاد میں نہ بدلے تو نقصان ان لوگوں کا نہیں ہوگا جو باہر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، نقصان ریاست اور عوام کا ہوگا۔ اسی لیے جنرل عاصم منیر کا ایک مثبت، سمارٹ اور دل بڑا کرنے والا فیصلہ ہزار لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ پاکستان کو آج ایک نئے بیانیے، ایک نئی سوچ اور ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو دشمنیوں کے بجائے مفاہمت کا راستہ دکھائے۔ اگر جنرل عاصم منیر بڑے پن کے ساتھ، ایک نئے ویژن کے ساتھ قیدی نمبر 804 کے معاملے میں ایسی راہ اختیار کر لیتے ہیں جو قومی وحدت کی علامت بن جائے، تو یقین کریں قوم انہیں اپنے سر پر بٹھا لے گی۔ پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان ایک بار پھر انتشار سے اٹھ کر استحکام کی طرف بڑھ چکا ہے، اور جو آج ہنس رہے ہیں، جو آج مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کل اسی فیصلے کے سامنے خاموش کھڑے ہوں گے، کیونکہ تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو عزت دیتی ہے جو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں۔ یہی فیصلہ پاکستان کو آج درکار ہے، یہی راستہ قوم کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پاکستان کے لیے دعا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔